السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج پھر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک پیاری سی اسٹوری جس کا نام ہے دوست ہو تو ایسا۔ بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام مان اور دوسرے کا فان تھا۔ مان پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ فان پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے مگر ان کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مان انتہائی سنجیدہ اور تنہائی پسند آدمی تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہ جاتا نہ دوسروں کو اپنے گھر بلاتا۔ شام کو گاؤں کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے کھانے پر جمع ہو جاتے اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے، مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا یا لوگوں سے نظریں چرائے راستے پر آتا جاتا نظر آتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست فان، جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، ایک ہنس مکھ آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی تقریبات میں شریک ہوتا اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا۔ اس نے جب دیکھا کہ مان دن بدن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا ہے، تو وہ فکر مند ہو گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ آغاز بہار کے ایک دن جب خوشگوار ہوا چل رہی تھی، وہ پھلوں کی ٹوکری کاندھے پر رکھ کے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مان نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ فان نے اسے سلام کیا اور ٹوکری اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں۔ لو یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ مان نے اسے اندر بلا لیا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ فان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر فان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ سنا ہے سردیوں کے لیے خان بابا کے پاس اچھا کپڑا آیا ہے۔ مان کشاں کشاں اس کے ساتھ چل دیا۔ فان نے اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور دوسرا مان کو بھی تحفتاً دلا دیا۔ مان منع کرتا رہا مگر فان نہ مانا۔ پھر دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد فان پھر جال ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کو ڈنڈے سے ہلاتا، ادھر ادھر نظریں گھماتا اس کے گھر کی طرف آ نکلا اور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز لگائی، مان مان باہر آؤ۔ میں نے آج ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا ہے۔ اس کے پر نیلے، جسم سبز اور آنکھیں لال تھیں۔ وہ اسی طرف اڑ کر آیا، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ مان لمبی تانیں سو رہا تھا۔ وہ سمجھا گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فان نے کہکا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مان ناراض ہو کر واپس جانے لگا لیکن فان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، اوہ یار، بلا وجہ دن میں سونا جوان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔
دونوں قریبی جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے رہے۔ وہ پرندہ ڈھونڈتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ مان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر تھک کر فان بولا، جانے وہ پرندہ کہاں گیا؟ چلو چھوڑو، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے بیسنی روٹی اور اچار نکالا اور بولا، آ جاؤ، دونوں چیزیں بہت مزیدار ہیں، تمہاری بھابھی نے بنائی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیاری کر کے چلے تھے، مان بولا۔ ہاں، میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں، فان بولا۔ دونوں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ فان نے کہا، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں، مان بولا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو، فان بولا۔ مان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ فان سمجھ گیا کہ مان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ وہ بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر ایک دن اسی طرح فان ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مان کے دروازے پر آواز لگا رہا تھا، مان، مان، دروازہ کھولو، کیا تم اپنے سب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہو؟ مان نے دروازہ کھولا تو وہ چلایا، دوست مجھے مبارکباد دو، آج میری سالگرہ ہے، مجھے اس دنیا میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں۔ مان بہت مشکل سے مسکرایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں اندر آ بیٹھے۔ فان ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں آج بہت خوش ہوں، آج کے مبارک دن میں اس دنیا میں آیا تھا۔ مان نے گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تمہاری سالگرہ تھی۔ وہ میری نہیں، میری شادی کی سالگرہ تھی۔ اچھا، چھری لاؤ، میں کیک کاٹوں۔ اور ہاں، کنجوسی نہیں چلے گی، تمہیں مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دینا ہوگا، چاہے وہ مرغی کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ مان نے زوردار کہکا لگایا، پھر وہ چھری لایا۔ فان نے کیک کاٹا اور وہ مزے سے کیک کھانے لگے، ساتھ ہی اپنے بچپن کی یادوں کو بھی تازہ کر رہے تھے۔ فان بولا، تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں وہاں چڑیل نظر آئی تھی؟ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، ہم اس سے ڈر کر بھاگے تھے، تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی، کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ چڑیل اور بھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی، آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بے گھر عورت تھی، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، مان بولا۔ فان نے گردن ہلائی اور بولا، واہ، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے حیرت ہے، جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، مان شرما کر بولا۔ ہاں، کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن دلچسپ اور اچھی باتیں سب شوق سے سنتے ہیں، فان بولا۔ مان سر ہلانے لگا۔ غرض وہ دیر تک خوش گپیاں کرتے رہے، پھر فان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر فان نے حکمت عملی بدلی، اب وہ خود نہیں جاتا تھا
بلکہ مان کو بلا لیتا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کے آگے سے گزرتے پھیری والے سے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا، اپنا پیغام بھیجا: آج میرے بیٹے کا نتیجہ نکلا ہے، وہ اپنی جماعت میں اول آیا ہے۔ دوپہر کو گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے۔ تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچا کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، لہٰذا تم فوراً چلے آؤ۔ پیغام پڑھ کر مان نے گہری آہ بھری۔ اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے خیالی میں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنا نیا سوٹ الماری میں سے نکالا اور پہن کر گھر سے نکل گیا۔ ہاں، راستے میں وہ بچے کے لیے تحفہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گھر میں زور شور سے تقریب جاری تھی، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ شروع میں مان کچھ بجھا بجھا رہا، مگر پھر لوگوں میں گھل مل گیا۔ اسے وہاں بہت مزہ آیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ تقریب کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پھر ایک روز مان کو پیغام ملا، لکھا تھا: میرے دوست، میں رات سے بہت بیمار ہوں، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے جب میری جان نکلے تو تم میرے قریب موجود ہو۔ مان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے لباس بدلنا شروع کیا اور جلدی میں بازو اور گردن قمیص کے گریبان میں پھنسا بیٹھا۔ وہ غصے سے کچھ بڑبڑایا اور خود کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ آخر وہ چلانے لگا: ارے، کوئی ہے جو مجھے آ کر نکالے، میں پھنس گیا ہوں۔ آخر اس کے پڑوسی نے آ کر اس مصیبت سے نجات دلائی۔ پھر اس نے موزہ پہنا، مگر دوسرا ہم رنگ موزہ مل نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے الگ رنگ کا موزہ پہن لیا اور اٹھ کر اس طرح بھاگا کہ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا اور دوسرا وہ بھاگتے ہوئے پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہاڑی ڈھلوان پر سے اترتے ہوئے وہ لڑکھ گیا، مگر فوراً سنبھلا۔ اس کی پڑوسن اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں کہانیاں سنانے والی نانی کے نام سے مشہور تھی۔ مان کی یہ حالت غذائی دیکھ کر وہ چلائیں: کیا تمہارے گھر کی چھت گر رہی ہے یا تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ مگر مان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ فوراً فان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور فان، جو اسے کھڑکی سے آتے دیکھ کر فوراً بستر پر لیٹ گیا تھا، زور زور سے کرا رہا ہے۔ مان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا: میرے دوست، آخر تمہیں کیا بیماری ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو۔ اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فان ہانپتے ہوئے بولا: میں نے سنا ہے کسی زمانے میں دنیا کی آدھی آبادی اس سے ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری آہ بھری۔ مان اس کے ہاتھ پاؤں دبانے اور اسے حوصلہ دینے لگا۔ کھانے کا وقت ہوا تو فان کی بیگم نے دسترخوان سجایا۔ مان نے دیکھا اس پر کئی قسم کے کھانے، پھل اور مٹھائیاں موجود ہیں۔ اس نے فان سے پوچھا: کیا تمہیں طبیب نے پرہیزی کھانا نہیں بتایا؟ نہیں، اس بیماری میں سب کچھ کھا سکتے ہیں، فان بولا۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور ہنستا بولتا رہا۔ شام کو جب مان واپس آنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ فان کو معمولی زکام ہے۔ غرض یوں ہی دن گزرتے رہے۔
فان اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ ہر کام میں شریک رکھتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مان کی عادتیں بدلنے لگیں۔ اس کی اداسی اور سنجیدگی دور ہو گئی تو وہ لوگوں سے ملنے جلنے لگا۔ وہ ان کی تقریبات میں شریک ہوتا تھا اور انہیں بھی اپنے گھر بلایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شرمایا فان کے پاس آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آخر وہ مدعا زبان پر لے آیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ فان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور چلایا، میرے دوست، یہ بات سننے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ میں ابھی اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کریں۔ کچھ دنوں بعد مان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ فان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بھی سجایا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس موقع پر کہانیاں سنانے والی نانی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دن مان کو بدحواسی سے عجیب و غریب حلیے میں بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ جب ہی سمجھ گئی تھی کہ اب وہ جلد شادی کرنے والا ہے۔ ان کی تقریر سن کر سب نے تالیاں بجائیں اور دولہا دلہن کو مبارکباد پیش کی۔ مان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ایک دوست نے حکمت سے کام لے کر دوسرے کی خراب عادت کو بدل دیا۔ آج بھی وہ دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے کہکے لگاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔